السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے قیامت کے آنے کی نشانیاں۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شاہ ایکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گنج کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گنڈ تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گنڈ ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔
والوں کی باتیں نرالی. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا. دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں, گھر میں کام آئے گی, تبرک ہو جائے گا, ہدیہ پیش کروں گا. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا. مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا, میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو, کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے. فرمایا یہ بات نہیں. بابا فرید کہتا یہ بات نہیں, تو گھر جا کر سوئی لے آ, میں سوئی قبول کروں گا. کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو, سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے, کینچی کا کام کاٹنا ہے. فرید جوڑنے آیا ہے, توڑنے نہیں آیا. اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں, تم سنتے نہیں, بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا. نمازیں تم نہ پڑھو, روزے تم نہ رکھو, چوری تم کرو, زنا تم کرو, بدماشی تم کرو, الٹا بابا فرید لٹکے. کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی. اللہ اکبر, ان سے بڑا ولی کون ہوگا, ان سے بڑا قطب کون ہوگا, ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا, کسی اللہ والے کا مرید ہوگا, کسی عالم کا مرید ہوگا, کسی پیر کا مرید ہوگا. تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں, اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا, پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی, اس کے برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا, میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا, اس لیے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ, فرمایا یہ میرے ہیں. اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام. ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو, خیرات کرو. احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو, خیرات کرو. میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے, فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا. اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر, اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں, ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں. حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ, دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی, کچھ مرید بھی ساتھ ہیں. کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی, ڈوب رہی ہے. تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. بڑے مرید حیران ہوئے, کشتی ڈوب رہی ہے, حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں. واہ بھائی واہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے. تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے, چلو دیکھ لیا پیر صاحب. پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی, کنارے لگ گئی. ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے, کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ, بچ گئی پھر بھی الحمدللہ, یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی, پریشانی والی بات تھی. میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ, پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے.
اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا. پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی. اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا. جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے. جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا، اللہ نے وہیں پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی؟ اللہ اکبر. ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری. دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے.
دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے، سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی، یا ایھا البحر، اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے، ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا، ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ، تو کیوں رویا؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا ہے، میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا، میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ ہن جو تساں حضرات دے وچوں اتھاں کوئی ہووے نا تو آکھے، او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے، جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس، پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا، اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے، کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھنونے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں۔
इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न अशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं। घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी करती थी, पता रखती थी कब बच्चा पैदा होगा। उधर बच्चा पैदा हुआ और उधर पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में जाके कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है, वो उसकी मखलूक किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होती, वो खुद खत्म हो जाते हैं। अल्लाह की मखलूक को कोई नहीं खत्म कर सकता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक ने समझा दिया, इत्तला कर दी कि तुमने अपने बच्चे को किसी की खबर नहीं देनी, किसी को इत्तला नहीं देनी, बताना नहीं है किसी को। बल्कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्का किया कि तुम एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया में डाल दो। वालिदा मूसा ने हुक्म की तामील करने के लिए दरखान को लकड़ी की पेटी बनाने के लिए कहा। खुद तो बेचारी नहीं जानती थी बनाना। ऐसा बना के दे जिसमें पानी ना घुसे, बड़ी मजबूत लकड़ी हो, बड़ा साफ सुथरा हो। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा की मजबूरी, दरखान ने नाजायज फायदा उठाया। कई दिन तक पूछता रहा तू क्या करेगी, किस लिए बनवा रही हो। बहुतेरी कोशिश की छुपाने की, मगर वालिदा मूसा मजबूर हो गई बताने पर, क्योंकि संदूकचा बनवाना था। कि ऐसा ऐसा वाकया है। दरखान बेईमान हो गया। उनने कहा मैं क्यों ना इनाम कमाऊं, बादशाह को इत्तला दूं, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे दौलत मिलेगी। ये औरत तो छुपा रही है, मैं इत्तला कर दूं। ये न सोचा कि एक औरत अपने नूरे नजर को, अपने लखते जिगर को, अपने प्यारे बेटे को अगर बचाना चाहती है तो मेरा उसमें क्या नुकसान है। मेरा काम मजदूरी लेना है, संदूकचा बना करके दे देना है। इस पर बस न की, बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के दरबारियों ने जब उसे रोका कि क्या काम है तेरा, उसने कहा मेरा खास बादशाह से काम है। उन्होंने कहा क्या काम है, कि तुम्हें बताने का नहीं है, इसलिए कि अगर मैंने इनको बता दिया तो ये बादशाह को खबर कर देंगे, मेरा इनाम मारा जाएगा। मुझे जो इनाम मिलना है वो ये लोग ले जाएंगे।
اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت. زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں. کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں. درخان کو روکا درباریوں نے، اللہ اکبر. پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا. درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح. اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے. اس انعام کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں. کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے پیسے بنے. نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین. تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں. اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا. ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر. کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے. یاد رکھ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا. تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ سے ملاقات ہوئی. 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں. جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے. فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے؟ اشارے کرتا ہے. اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی. میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا؟ میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم نہ آئی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا. اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا؟ زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا. فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو. اور ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے. دے سر میں جوتا دے. اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے. اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی. ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں، پھر آئی پھر ملا.
کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا؟ نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب، اور پیسے لے بکسا دے، صندوق سے تیار کیا ہے تو دے، ورنہ درخان مارے گئے ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آج کل بھی کسی پہ کام کرانے جاؤ نا، نہ کام کر کے دے گا، 50 چکر لگوائے گا، اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بالکل سر پہ آ گئی، انہوں نے فرنیچر اب دینا ہی دینا ہے، او میاں فالتو گل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کسی اور کو جا کے بنوا لیں۔ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے، زیور دینے والا سنار، کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر تیار کرنے والا درخان، یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولتا رہے گا، یوں ہی شام کو آنا، کل کو آنا، صبح کو آنا، پھر آنا، پھر آنا۔ بعض آدمی جو یہ کام کرتے ہوں گے بیچارے ناراض ہو رہے ہوں گے، ساری زندگی قرآن سنا، یہ قرآن کون سا آیا جو ہمارے پیچھے پڑ گیا؟ سب کا ذکر ہے قرآن میں، مولوی بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، پیر غلط کاری، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرا بکسا تیار کر، انہوں نے کہا کل لے جانا۔ وہ انعام کی جو حوث تھی نا، وہ خواہش ابھی بجھی نہیں، سر میں کھلے بھی لگ چکے، جوتیاں بھی پڑ چکی، مگر بعد نہیں آیا۔ پھر گیا اگلے دن کہ کل مجھے پتہ نہیں ہو کیا گیا، میری زبان میں کیا ہو گیا تھا، آج تو میں ٹھیک ٹھاک بول رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہاں صرف وہاں گنگا رہا، باہر جب سر میں کھلے لگے ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جوتے سر میں پڑے تو ٹھیک ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی بات ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن دوسرے دن کوشش کر کے پھر پہنچا۔ فرعون کہنے لگا ہاں کیسے؟ پھر گنگا، پھر گنگا۔ فرعون نے بلا کر کے کہا کہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، میں ویسے پریشان ہوں، اطلاع ملی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، میری تو ویسے جان رات دن پریشانی میں ہے، تم اس کو کیوں اندر آنے دیتے ہو؟ اس نے اٹھا کر ان درباریوں کو ہی معطل کر دیا کہ تمہیں اس کی کھوپڑی مانجنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی اور پارٹی یا پیدا کرو۔ پھر بڑا باہر آ کر کے پھر بولنے لگ گیا۔ یاد رکھو یہ زبان بھی، یہ آنکھ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پیر بھی، یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو، یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بول کے گواہی دے گا، مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا۔ پیر بول کر گواہی دیں گے، ہم سے مسجد کی طرف چل کے جایا کرتا تھا یا تماشے کی طرف جایا کرتا تھا، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، آنکھیں بول کے گواہی دیں گی، ہم سے قرآن دیکھا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بہنوں کو ٹہرا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ زبان بھی گواہی دے گی، مجھ سے کلمہ پڑھا کرتا تھا، مجھ سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا، مجھ سے تیسرے کلمے کا ورد کیا کرتا تھا، مجھ سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ زبان خود بول کے بتائے گی، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ہر وقت مجھ سے کنجریوں کے گیت گایا کرتا تھا۔
मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब दो तीन दफा उसकी खोपड़ी मांजी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया, मुझे इनाम मिलना चाहिए था, इसका बच्चा कत्ल होता, मुझे इनाम मिलता। चुनाचे वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूकचे में लिटा कर संदूकचा बंद करके दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया। जरा अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अगर फिरौन से बचाना चाहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को जालिम बादशाह के कत्ल से दोस्तों अगर आप हजरात को हमारा ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हाफिज इरशाद रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।